وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ دین کو قائم کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا کے اوپر نافذ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی منصوبے کے تحت اس بشر کو تخلیق کیا ہے اور ہر چیز کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دنیا کی یعنی ہر چیز تمہارے لیے اور تم اللہ کے لیے ہو، یعنی جنت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو یہ وہ اللہ کا منصوبہ تھا جس کو فرشتے تک نہ سمجھ سکے، اور اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی دنیا میں یہ انسان ہے، یہ اللہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دے گا، اور اس کو جب اختیار دیا جائے گا تب بھی یہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا۔ غور و فکر کرنے والا، سننے والا، دیکھنے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے نقطۂ نظر سے، تاکہ مالک اس کو پھر ایسا نوازے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں نوازے گا۔ تو ایک ہوتا ہے انفرادی طور پر ایمان عقیدے کو ماننا، ایک ہوتا ہے پھر اس کو آگے بڑھ کر اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ باقی اللہ تعالیٰ چاہے تو اشارے میں کر دے، ایک ارادے سے ہی کر دے، لیکن یہ اللہ کا منصوبہ اس طرح نہیں ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس طریقے سے انسانوں کی تربیت کی جائے گی، حق اور باطل کی آپس میں کشمکش کو برپا کیا جائے گا، پھر حق کے ذریعے باطل کے اوپر چوٹ ماری جائے گی۔ تو یہ جو کام کیا ہے یہ انبیاء نے کیا ہے، اور اس کی پہلی جو اینٹ ہے اس عمارت کی وہ ایمان خالص، توحید خالص ہے۔ اگر توحید خالص ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کون سا ایمان قائم کریں گے، کون سا دین قائم کریں گے؟ تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے ان کا، خاص کر یہ ڈاکٹر اسرار ہو گیا، مودودی صاحب ہو گئے، علی انجینئر ہو گئے، باقی جتنے یہ فضل الرحمان اور منور سلطان کو تو چھوڑ ہی دیجیے، عبداللہ عمر درانی، محمد حنیف۔ جب عقیدہ ہی تمہارا خراب ہو گیا تو پھر تم دنیا کا رنگ جہان کیسے بدلو گے؟ پہلے خود تو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ تم نے شیطان کا رنگ اختیار کر لیا، شرک کو اپنا کے، شرک کی حمایت کر کے۔ ان سب نے شرک کی حمایت کی ہے۔ باقی انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، وہ ہوئے ہیں ان سے اچھے کام، لیکن جب شرک کا انجیکشن بیچ میں دے دیا، چاہے مودودی صاحب ہوں، رسائل و مسائل اس سوم پڑھیں، قبر پرستی کے مواد سے بھر دیا انہوں نے، اور پھر جمہوریت کے شرک میں بھی کود پڑے۔ خادم حسین رضوی بھی اسی طریقے سے، کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں تھا؟ لیکن کس طریقے سے کہتا ہے نبی علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا ہے، وہ تم نے نبی علیہ السلام کے دین ایمان عقیدے کا جنازہ نکال دیا شرک اور کفر کے ذریعے۔ یہی حال طارق جمیل کا ہے، یہی حال طارق القادری کا ہے، اور جتنے یہ پائے جاتے ہیں، جتنے سیاسی لیڈر ہیں، جتنے یہ دین کے نام سے آئے ہیں، چاہے نظام مصطفیٰ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، چاہے جناب یہ مدینہ ریاست بنانے والے ہوں، پھر جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے اٹھے اور پھر جا کے حلوہ چڑھایا قبر کے اوپر، جا کے مزار کے اوپر۔ تو یہ دین انہوں نے اپنے اوپر قائم نہیں کیا ہے، تو انہوں نے زمین کے اوپر کیا کہ دین قائم کرنا؟ پہلے اپنے اوپر قائم کرو، اپنے شیطان کو زیر کرنا اصل جو مردی ہے۔ تو یہ جو دین کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جنت الفردوس کے شوقین ہیں، وہ پہلے دین کو اپنے اوپر، جس پر ان کو اس انداز سے اختیار ہے، اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر، وہ اس پر دین قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری زمین پر، پوری دنیا پر دین قائم کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دوغلا پر نہیں چلے گا بھائی، یہ دو رنگی نہیں چلے گی۔ یک رنگ ہو جاؤ اپنے مالک اور خالق کے، باقی وہ خلافت قائم کرے، دین کو غلبہ عطا فرمائے، یہ مالک کا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ اس وقت کا تعین کرو یا اس کے لیے تم، یعنی یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی بندگی تمہارے اوپر فرض ہے، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ، پھر خود اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ قرآن تمہارے اوپر جس طرح فرض کیا گیا، اس قرآن کے پیچھے چلو، قرآن کو رہنما بناؤ، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناؤ، طریقہ اختیار کرو۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ مقصد تو اللہ کا پیارا بننا ہے۔ اگر تم پوری دنیا کے اوپر کوئی نظام نافذ بھی کر دو بائی ہک کر کروک، اور تم خود ہی اللہ کے پیارے نہیں ہو، بلکہ ہر آن اللہ کی لعنت تمہارے اوپر برسے، تو بتاؤ پھر تم نے کیا کمایا اور کیا کھویا؟ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو دین کو چھپائیں یا حق اور باطل کو ملائیں اور حق کا ساتھ نہ دیں، مخالفت کریں، روڑے اٹکائیں، یہ سارے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ تو یہ دین قائم کریں گے، پوری زندگی یہ قرآن کرتے رہے، قرآن اکیڈمیاں بنائیں، اور
پھر اس کے بعد عقیدے ان کے مشرکانہ، وحدت الوجود یہ ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وحدت الوجود کو اس کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، کون سا صوفی ہے جو شرک سے بھرپور نہیں رہا ہے؟ فضائل اعمال پڑھیں زکریا صاحب کے، فیضان سنت پڑھیں ان کی، کوئی کتاب جو عقیدے کے اوپر ہو اس کے اندر شرک نہ ہو۔ یہ چیلنج تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آج تک کوئی چیلنج کو قبول نہیں کر پایا، اور یہ چیلنج برقرار ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں کے ذریعے۔ پہلے ایمان تو ثابت کرو اپنا اور اپنی قوم کا، پھر تم نظام قائم کرنا۔ تمہارا نظام خالص شیطانی ہے۔ ایسی کافر اور مشرک قوم شاید اس زمین نے دیکھی ہو آج جس طرح یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثریت اس طرح ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، پکاروں کا شرک ان کے اندر ہے، یا علی مدد، یا رسول مدد، واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر ہے، نظر و نیازوں کا شرک ان کے اندر ہے۔ 11ویں چل رہی ہے، 12ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، محرم کے شربت بانٹے جا رہے ہیں، اور یہ دین کی بات کریں، یہ ایمان قائم کریں گے؟ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، شیطانی نظام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے یہ ایک ہی کشتی کے مساور ہیں، الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کے سارے ایک ہی قوم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے تو یہ ساتھ کیا دیں گے؟ یہ مخالفت کرتے ہیں، اور اہل کتاب قوم جو ہوتی ہے بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کرتی ہے۔ بہرحال جوان مردوں کے لیے یہ ایک موقع ہے اس ماحول کے اندر توحید کی دعوت اٹھائیں، ایمان خالص، پہلے خود اپنے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کریں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے شرمائیں نہ، گھبرائیں نہ، بلکہ فخر محسوس کریں، عزت محسوس کریں، چاہے وہ کپڑوں کی تلاش خراش کا معاملہ ہو، داڑھی کے بڑھانے کا معاملہ ہو، مونچھوں کے کتروانے کا معاملہ ہو، اور صلح ہو یا جنگ ہو، دعوتی دور ہو، ہجرت کے میدان ہو، قتال فی سبیل اللہ، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مؤخذ کریں، اور قرآن نے جو ایمان عقیدہ بیان کیا اس کو، باقی سب کو چھوڑ دیں، سب کے دشمن بن جائیں۔ ہر زبان جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف بولتی ہے یہ طاغوت کی زبان ہے، ہم اس کو بدھی سے نکال دیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے، چاہے کر پائیں نہ کر پائیں۔